بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی ایک دو دن پہلے نیپال میں، چین میں، اسی طریقے سے ہندوستان کے بہت سے ضلعوں میں جیسے کہ دہلی NCR میں، لکھنؤ میں، تو ان علاقوں میں زلزلہ اور بھوکمپ آیا، تو سوچا کہ آپ کو بتلائے کہ زلزلے کے تعلق سے اسلام کی کیا رہبری ہے، اسلامی کیا تعلیمات ہے، وہ آپ کو بتائی جائے۔ ناظرین، ایسے سائنسی وجہ تو یہ بتلائی جاتی ہے کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ زمین میں جو گرم ہوا ہے جب وہ باہر نکلنا چاہتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر زلزلہ آتا ہے۔ ایک اور جو وجہ عام طور پر بتلائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر جب زیادہ بوجھ پڑتا ہے تو زمین کے نیچے جو پتھر ہے یا مٹی ہے وہ ہلتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے زمین میں زلزلہ آتا ہے۔ یہ تو سائنسی وجہ بتلائی جاتی ہے، لیکن اسلام میں یہ بات ہے کہ جب نافرمانیاں بڑھتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب آتے ہیں، زلزلے، بھوکمپ آتے ہیں، زمین میں دس جانا ہوتا ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کو ترمذی شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں میں یہ گناہ عام ہو جائے، یہ چیزیں عام ہو جائے جو آگے آ رہی ہے، میں بعد میں آپ کو وہ چیزیں بتلاتا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ چیزیں لوگوں میں ہو جائے تو اس وقت سرخ آندھیوں کا، یعنی لال آندھیاں چلے گی، زلزلے آئیں گے، زمین میں دس جانا ہوگا، صورتیں بدل جائیں گی کہ انسانوں کی جو صورتیں ہیں، انسانی صورتوں سے جانوروں کی صورتیں یا رہی، اور آسمان سے پتھر برسنے لگیں گے۔ اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نشانیاں اور فتنے، اس طرح اور آفات اور مصیبتیں اس طرح آئے گی جیسے کوئی لڑی ہو جب وہ ٹوٹ جائے، جیسے ہم سمجھے تسبیح، جب اس کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کے دانے کیسے گرتے ہیں، تو اس طرح 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 کی نشانیاں، طرح طرح کے آفات اور مصیبتیں ظاہر ہوگی۔ یہ ہوگا کب؟ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بیان فرمائی کہ جب یہ چیزیں لوگوں میں ہونے لگے گی تو پھر اس طرح کے عذاب آئیں گے، اس میں زلزلہ اور بھوکمپ بھی ہے۔ ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب مال غنیمت کو اپنے گھر کی دولت سمجھا جائے گا، مال غنیمت سمجھنے کے لیے جو حکومت کا مال ہے، تو حکومت کے مال کو آدمی اپنا گھر کا مال سمجھے گا، جیسا کہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ حکومت کا ہر افسر یہ حکومت کے مال کو اپنا گھر کا مال سمجھ رہا ہے۔ یہ چیز بھی لوگوں میں کیا ہو گئی؟ عام ہو گئی ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی امانت دبا لی جائے گی، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب کسی کے پاس کوئی امانت رکھے پھر بھول جائے وہ آپ کے پاس آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ کسی کو مکان کرائے پر دو تو وہ کرائے سے رہنے والا مکان کو ہڑپ لیتا ہے، خود اس کا کیا بن جاتا ہے؟ مالک بن جاتا ہے۔ دوسری آپ نے بات فرمائی۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جائے گا، اور آج ہو رہا ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتے ہیں اور اسلام پر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں۔ مسلمان، غیر مسلم تو چھوڑو، مسلمان ہیں وہ بھی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا مال کیا کر دیا، لازم کر دیا۔ تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جائے گا۔ پھر چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ یہ بھی ہو رہا ہے کہ لوگ دنیا کمانے کے لیے، دنیا بٹورنے کے لیے علم کیا کر رہے ہیں؟ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو پانچویں بات فرمائی کہ انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ یہ چیز تو بالکل عام ہو گئی ہے، مسلم کا ہو، غیر مسلم کا ہو، ہر معاشرے میں یہ چیز عام ہے کہ بیوی سے محبت کی جاتی ہے، بیوی کی بات مانی جاتی ہے اور ماں کی بات نہیں مانی جاتی۔ تو یہ بھی لوگوں میں کیا ہو رہا ہے؟ عام ہو رہا ہے۔ چھٹی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دوست کو قریب کریں گے اور باپ کو دور کریں گے۔ یہ بھی عام ہو رہا ہے کہ دوست کی بات سنی جاتی ہے، باپ کی بات نہیں سنی جاتی۔ دوست سے وہ تعلق رکھا جاتا ہے، دوست کو وہ وقت دیا جاتا ہے جو باپ کو نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے، ہر ایک کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، مسجدوں میں شور و غول ہونے لگے گا، شور ہونے لگے گا، آوازیں بلند ہونے لگی، اور یہ ہو رہا ہے۔ مسجدوں میں لڑائیاں بھی ہو رہی ہے، جھگڑے بھی ہو رہے ہیں،
ٹولیاں لگتی ہے، زور زور سے باتیں ہوتی ہے، ہنسی مذاق ہوتی ہے، یہ بھی ہمارے عام ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک 8ویں بات فرمائی کہ قوم کی قیادت فاسق و فاجر کرنے لگیں گے، یعنی کسی قوم کے ذمہ دار اور رہبر وہ ہوں گے جو فاسق اور گنہگار ہوں گے۔ اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو جتنا گنڈا قسم کا آدمی ہو، جتنا آوارہ ہو، وہ کسی علاقے کا یا کسی قوم کا وہ کیا بنا ہوا ہے، ذمہ دار بنا ہوا ہے۔ یہ بھی بات عام ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ انسان کی عزت اس لیے کی جائے گی تاکہ وہ شرارت نہ کرے۔ ہم کسی کا احترام کرتے وہ اس لیے کہ تاکہ اس کے شر اور اس کی تکلیف سے کیا ہو جائے، بچ جائے۔ واقعی اس کا رسپیکٹ اور اس کا احترام دل میں نہیں ہوتا ہے، لیکن محض اس کی شرارت اور اس کے فتنے سے بچنے کے لیے آدمی اس کی کیا کرتا ہے، عزت کرتا ہے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا، عام ہو گیا ہے۔ اس طرح آپ نے 10ویں بات جو فرمائی کہ گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے گی، گانا وغیرہ بجانے کے جو سامان ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ اور یہ تو سمجھو کہ کوئی آدمی جھونپڑے میں رہ رہا ہے، کھانے کی اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے گھر میں ٹی وی ہوگی، موبائل ہوگا، اور پھر موبائل میں وہ گانے کیا کرتا ہوگا، سنتا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ نے 11ویں بات جو فرمائی کہ شباب و شراب کی مستیاں لوٹی جائے گی۔ یہ شراب کی پارٹیاں ہو رہی، دیکھو ہر علاقے میں سیٹرڈے اور سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے تو ویکینڈ پارٹیاں ہوتی ہے، اس میں شراب پی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے طرح طرح کی اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں کی جاتی ہے۔ یہ بھی لوگوں میں کیا ہو گیا، عام ہو گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے جو 12ویں چیز جو آپ نے بیان فرمائی، بعد میں پیدا ہونے والے امت کے پچھلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ یہ بھی ہے کہ بعد والے پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، عام ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ 12 چیزیں جب لوگوں میں عام ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب آئیں گے۔ اور ہو رہا ہے، دیکھو طرح طرح کی بیماریاں آ رہی، ڈاکٹر پریشان ہے کہ اس کا کیا علاج ہوگا، طرح طرح کے عذاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے لوگوں کا زمینوں میں دھسنا کیا کر رہا ہے، ہو رہا ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں کیا ہو رہی، پیدا ہو رہی ہے۔ تو ان سب حالات کا علاج اور ان سب حالات سے بچنے کا جو حل یہ ہے کہ وہ ہم یہ جو برے کام ہیں، برے اعمال ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاوے اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کرے اور دین والی زندگی گزارنے کی فکر کرے۔ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی امن و امان اور چین و عافیت کے ساتھ گزرے گی، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ بھی اللہ ہماری اچھی بنائیں گے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔